جی کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ یہ جو آپ اس میں آپ دیکھیں، یہ جنوب مغربی جانب میں بر اعظم افریقہ کا مشرقی حصہ ہے۔ یہاں ایتھوپیا نامی جگہ آج کے نقشے میں پائی جاتی ہے۔ اسی کا پرانا نام حبشہ ہے۔ اسی حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ابرہہ نامی شخص یہیں سے یمن منتقل ہوا تھا اور یمن میں اس نے اپنی حکومت بنا لی تھی۔ یمن کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، جنوب مغربی حصہ ہے جزیرہ عرب کا۔ آپ اشارہ دیں کہ یمن کہاں ہے؟ یمن کا اشارہ نیچے کی طرف آئیں گے اور نیچے، بالکل نیچے۔ ہاں جی، یہ یمن ہے۔ اس یمن میں حبشہ سے آنے والا ابرہہ حکمران تھا۔ اس نے یہی ایک عیسائی گرجا بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اب عبادت یہاں ہوا کرے گی۔ یہی عرب کے ایک باشندہ نے اس کی نظر میں بے ادبی کر لی، تو ابرہہ غصے میں آیا اور اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا اور یہاں سے چل پڑا اور مکہ مکرمہ کی طرف اس نے پیش قدمی کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ شمال کی طرف ہے، یمن کے شمال میں۔ اور جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا، کعبۃ اللہ سے پہلے مینا کی جگہ میں، مینا کے مقام پر ابھی وہ پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے ساحل سمندر کی طرف سے۔ یہ دیکھ رہے آپ مغربی جانب میں سمندر ہے، اس سمندر کی طرف سے پرندے بلند ہو گئے، جنہوں نے اپنے پاس 3 بم رکھے ہوئے تھے اور 2 پنجوں میں اور ایک سمجھ لیں کہ چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے رکھی تھی، اور انہوں نے وہ بم برسائے تو یہ پوری قوم جو حملہ آور ہونے آئی تھی تباہ و برباد ہو گئی۔ سورہ فیل میں اس کا تذکرہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، جہاں وہ پتھر کنکر قسم کی پھینکتے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا۔ سورہ فیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک خاکہ آیا کہ اصحاب الفیل کہاں سے چلے تھے اور کہاں جا کر انہوں نے پیش قدمی کی تھی۔ ابرہہ خود زخمی حالت میں بھاگا ہوا یمن پہنچا تھا اور وہاں اللہ کی شان اس کو خطرناک بیماری نے آ لی ہے، جس کے جسم کے اعضاء کٹ کر گرنا شروع ہو گئے اور بالآخر پیٹ بھی پھولا اور وہ پھٹ گیا اور جس سے وہ مر گیا۔ سورہ فیل کے متعلق مزید تفصیلات آپ خود جانتے ہیں۔ یہ صرف ہم نے محل وقوع کا تعارف کرانا تھا کہ یمن سے اصل وہ حبشی تھے۔ تو حبشہ کہاں ہے یہ آپ دیکھ لیں، جنوب مغرب میں، جزیرہ عرب کے جنوب مغرب میں ہے۔ وہاں سے اس حبشہ سے یہ لوگ آئے تھے یمن میں، اور یمن سے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔
اب ہم تھوڑا سا سیرت کے جائزہ لیں گے، مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ آج نیٹ کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، بہت مسئلہ بنا۔ یہ آپ دیکھتے جائیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے دو باتیں سمجھیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہیں، بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد۔ بعثت سے قبل کا معنی یہ ہے نبی بننے سے پہلے کا زمانہ، اور دوسرا حصہ ہے بعثت کے بعد۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد۔ بعثت سے پہلے کے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ولادت، بچپن، پھر لڑکپن، اور پھر جوانی۔ یہ 4 مراحل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلے مرحلے کے اور پہلے حصے کے 4 مراحل۔ ولادت کا معنی آپ جانتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ ولادت سے متعلق 4 باتیں سمجھنی ہیں۔ 4 باتوں میں پہلی بات پیش گوئی۔ پیش گوئی، کیا آپ سے پہلے کسی نے آپ کے متعلق پیش گوئی دی ہے یا نہیں دی؟ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی دی ہے، ہر پیغمبر نے اطلاع دی ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے۔ دوسری بات، آپ کہاں پیدا ہوئے، جس کو کہتے ہیں علاقہ، آپ کی ولادت مبارک کا علاقہ۔ علاقہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہے، اور آپ کی ولادت کا زمانہ، تو زمانے کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، اصحاب الفیل کا مشہور واقعہ، اس کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے۔ اصحاب الفیل و عام الفیل کہلاتا ہے یہ والا سال، جس میں یہ اصحاب الفیل ہاتھی والے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ روکا تھا اور ان کو سزا دی۔ اسی سال اس واقعے کے دوسرے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تیسری بات آپ کا خاندان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو زمانہ بھی سامنے ہے، علاقہ بھی، اور پیشگوئیوں کا مرحلہ اب خاندان۔ خاندان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام اور آباء کرام میں 21 نام پیش نظر رکھنے ہوں گے۔ 21 نام۔ آپ کے والد محترم عبداللہ ہیں، ان کے والد عبد المطلب، عبداللہ، عبد المطلب، پھر ہاشم، پھر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب، پھر مرہ، پھر آگے کعب، پھر لؤی ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نظر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مزر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان۔ یہ عدنان تک کس حضرات کو دیکھنا ہے۔ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ نے نقشے کی مدد سے سمجھ لیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت فلسطین میں ہوئی۔ آپ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ اپنے بچپن میں، اور مکہ مکرمہ میں آپ مستقل بنیادوں پر مقیم ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی آپ کا کردار رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عدنان، ان کی اولاد میں جو بزرگ ہیں فہر، یہ قریش کہلاتے ہیں۔ قریش، یہ لکھ لیتا ہوں، یہ قریش کہلاتے ہیں۔
ان کی اولاد میں بنو ہاشم ایک خاندان ہے، بنو ہاشم، اور بنو زہرہ دوسرا خاندان ہے۔ یہ دو خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام ہیں۔ آپ کے والد محترم بنو ہاشم میں سے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ بنو زہرہ میں سے ہیں۔ کیونکہ والد محترم کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد ہے عبد المطلب، اور ان کے والد محترم ہیں ہاشم، اور ان کے والد ہیں عبد مناف، ان کے والد ہیں قصی، اور ان کے والد ہیں کلاب ابن مرہ، کلاب کے والد ہیں پھر مرہ۔ یہ کلاب ابن مرہ میں آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ کا خاندان باہم مل جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ، ان کے والد ہیں وہب، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، وہب کے والد ہیں عبد مناف، اور ان کے والد ہیں زہرہ۔ یہ جو زہرہ ہیں ان کے والد ہیں کلاب بن مرہ۔ تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ گئی کہ عبد مناف ابن زہرہ، زہرہ اور قصی آپس میں بھائی ہیں، قصی اور زہرہ۔ قصی کا بیٹا عبد مناف ہے، زہرہ کا بیٹا بھی عبد مناف ہے، دونوں کا نام ایک جیسے ہے۔ جو قصی کا بیٹا عبد مناف ہے اس کا بیٹا ہاشم ہے، اور جو زہرہ کا بیٹا عبد مناف ہے اس کے بیٹے کا نام وہب ہے۔ وہب کی صاحبزادی آمنہ ہے، اور ہاشم کے صاحبزادے عبد المطلب ہیں۔ پھر آمنہ کا نکاح ہوا ہے عبد المطلب کے صاحبزادے کے ساتھ، جن کا نام ہے عبداللہ۔ تو عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اور ایک بنو ہاشم میں سے ہے اور ایک بنو زہرہ میں سے ہے۔ کلاب سے آگے خاندان دونوں کا ایک ہے، کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک آخر تک دونوں خاندان ایک سلسلہ رکھتے ہیں۔ البتہ والدہ کی طرف سے یہ نام 20 بنتے ہیں، ایک نام کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آمنہ جو خاندان میں بطن کے حوالے سے عبد المطلب کی برابری میں آ رہی ہے۔ عبد المطلب کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک طرف عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے ہیں، تو تسلسل میں یا برابری میں وہ عبد المطلب کے سامنے آ رہی ہے۔ رشتہ ان کا عبداللہ سے ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ولادت فرمائی ہے۔ آپ ولادت آپ کی ہوئی ہے، آپ کی ولادت باسعادت۔ پھر آپ کا جو بچپن ہے، جب ہم بچپن کا نام سنتے ہیں تو چند باتیں ذہن میں راسخ ہوتی ہے سوال کے طور پر، کہ آپ کی رضاعت اور خزانت کا معاملہ، رضاعت اور خزانت، یہ دیکھ لیں، رضاعت اور خزانت۔ رضاعت کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، خزانت کا معنی ہوتا ہے گود میں رکھنا اور گود میں اٹھانا اور سنبھالنا۔ اس کے حوالے سے ہمیں ان شخصیات کو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کن خواتین نے آپ کو دودھ پلایا اور کن خواتین کی گود میں آپ پلے بڑھے۔ تو ان میں جن ناموں کو مشہور نام میں عرض کرتا ہوں، سارے نام نہیں۔ ایک ثویبہ، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ، اور
مشہور نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ۔ ان بزرگوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے خزانت رضاعت کا۔ دوسری بات، ولادت کے بعد بچپن کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ، یہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک کا دوسرا سال تھا اس وقت، تو آپ کم عمری میں تھے اور شق صدر کا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پیش آیا تھا۔ پھر تیسری بات، آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کا سفر کیا تھا۔ مدینہ منورہ کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کا سفر آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ کیا ہے۔ دادا محترم بھی تھے، آپ بھی تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی تھی، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے ہے اس کو ذرا آپ واپس چلائیں تاکہ ایک چیز نظر آ جائے۔ جی، یہ جو نقشہ ہے اس کو واپس چلا دیں تاکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، واپس چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی نقشے میں آپ فلسطین، بلکہ فلسطین یہاں نظر نہیں آ رہا، فلسطین کا نقشہ ہو، غزہ، یہ جو صحرائے سینا ہے اس کے اوپر فلسطین کا کنارہ ہے، فلسطین کا مغربی کنارہ غزہ، اس کے اندر حضرت ہاشم کی وفات ہوئی تھی۔ اسے غزہ ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا، غزہ ہاشم۔ تو آپ کے والد محترم بھی تجارتی سفر پر غزہ چلے گئے تھے اور واپسی پر مدینہ منورہ پہنچے، بیمار ہو گئے، یہی آپ کی وفات ہوئی تھی، یہی آپ کی قبر بنی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان، جن کا نام مبارک ہے عبد المطلب، ان کی اپنی ولادت، عبد المطلب کی اپنی ولادت مدینہ منورہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی، یہ بھی میں عرض کر لیتا ہوں کہ عبد المطلب کے جو والد ہیں ہاشم، ہاشم کی زوجہ تھی سلمہ، یہ مدینہ منورہ کی ہے۔ سلمہ، ہاشم نے سلمہ سے نکاح فرمایا، خود غزہ کے تجارتی سفر پہ گئے۔ اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 25 سال۔ حضرت ہاشم کی عمر بتا رہا ہوں، یہ تقریباً 25 سال تھی۔ ہاشم کی وفات غزہ میں ہوئی، عبد المطلب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کو ان کا چچا مطلب مکہ لے آیا تھا۔ مکہ مکرمہ لانے کے لیے مطلب گئے تھے، اور وہ کہنے لگے یہ میرا خادم غلام ہے، تو عبد المطلب آپ مشہور ہو گئے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب کا نام تھا شیبہ۔ اس میں عبد المطلب کی اپنی ولادت مدینہ منورہ کی۔ عبد المطلب کا ننہال جو ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے۔ عبد المطلب کا وہ اپنے ننہال میں اپنی بہو کو اور صاحبزادے کو، یعنی پوتے کو لے گئے۔ حضرت عبداللہ کی قبر بھی مدینہ منورہ میں تھی۔ تو اس تناظر میں انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ اپنے والدین کے گھر مدینہ منورہ گئی تھی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت آمنہ کا تعلق مکہ مکرمہ کے قریشی خاندان سے ہے، قریش مکہ میں رہتے تھے۔ آپ کے والد محترم بھی قریشی ہے، بنو ہاشم میں سے، اور آپ کی والدہ محترمہ قریشیہ ہے، بنو زہرہ میں سے۔ یہ دونوں خاندان مکی ہیں، مدنی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں
عبد المطلب کی ولادت ہوئی تھی، ان کا جو ننیال ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے۔ عبداللہ کا خاندان بھی والدہ کی طرف سے، والدین کی والد صاحب کی طرف سے وہ بھی مکہ مکرمہ کے ہیں۔ صرف حضرت عبد المطلب کی والدہ کا خاندان مدینہ منورہ کا ہے۔ تو اس تناظر میں انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا تھا، اور پھر مدینہ منورہ سے واپسی پر حضرت آمینہ کی راستے میں وفات ہو گئی تھی، اور ان کی قبر ابوا نامی جگہ میں بنی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں اہم 4 واقعات، ایک ہے رضاعت اور حضانت کا معاملہ، ایک ہے شق صدر کا واقعہ، اور ایک ہے آپ کی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے سفر کا واقعہ، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ والدہ محترمہ کی وفات کا حادثہ ہے۔ والدہ محترمہ کی وفات کا حادثہ، یہ 4 واقعات مستحضر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے بچپن کے حوالے سے۔ پھر آپ کے لڑکپن کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو لڑکپن کا زمانہ، اسی بچپن ہی میں آپ کی تربیت پھر آپ کے دادا جان فرما رہے ہیں۔ والدہ کی وفات اور دادا کی تربیت اور کفالت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کی وفات ہوتی ہے۔ اس لیے بچپن کے واقعات کو یوں سمیٹ لیتے ہیں کہ آپ کو دودھ کس نے پلایا، یعنی حضانت اور رضاعت کا معاملہ، شق صدر کا واقعہ، دوسری بات مدینہ منورہ کا سفر، اور والدہ کی وفات اور دادا کی کفالت اور ان کی وفات، یہ 4 اہم باتیں۔ پھر آپ کے لڑکپن کا زمانہ 8 سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو عبد المطلب کی کفالت سے آپ منتقل ہو گئے، کیونکہ وہ وفات پا گئے حضرت ابو طالب کی کفالت میں، جو آپ کے چچا ہیں ابو طالب کی کفالت میں۔ وہ بھی قریش کے سردار تھے۔ تو اس پہلا واقعہ یہ کہ لڑکپن کے واقعات میں سے ابو طالب کے متعلق جاننا ضروری ہوتا ہے، وہ کون تھے، اور پھر ان کی کفالت میں آپ نے کس طرح زندگی گزاری۔ آپ نے کی زندگی کے اہم واقعات میں وہاں بکریاں چرانا بھی ہے۔ آپ نے بکریاں چرا کر اپنے چچا کا بوجھ کم کیا ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، 10-12 سال کی عمر میں۔ اور پھر شام کا سفر، شام کا تجارتی سفر، اس میں آپ قافلے میں شریک رہے۔ شام کا تجارتی سفر، شام کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی، اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی دعوت فرمائی، آپ کی وجہ سے پورے قافلے کی دعوت کی اس نے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جگہ بیٹھنے کے لیے سائے کے نیچے نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ایک کنارے پہ تشریف فرما ہوئے تو درخت نے جھک کر آپ کو سایہ فراہم کیا، اور وہ درخت اب بھی موجود ہے، پستے کا درخت ہے، پستہ اس کا درخت ہے، اور اردن میں ہے، کیونکہ اردن پرانا شام ہے تو یہیں تک یہ سفر ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں اس راہب کے کہنے پر واپس تشریف لائے۔ آپ کے چچا کو مجبور کیا گیا کہ آپ ان کو آگے نہ لے جائیں۔ یہ شام کا تجارتی سفر، اور اسی لڑکپن میں ایک واقعہ ہے حرب فجار میں شرکت۔ حرب فجار، یہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 15 سال۔ حرب فجار یہ ایک جنگ ہوئی تھی، اپنے چچوں کو آپ نے تیر پکڑائے تھے، خود عملاً جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ ان مہینوں میں ایک کافر قبیلے نے، قبیلہ قیس، ایسے عائلان، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، جن مہینوں میں جنگ کرنی حرام ہوتی ہے۔
یعنی ان کی نظر میں یہ جنگ جائز نہیں تھی، تو مقدسات کا دفاع اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مقدس مہینوں کا دفاع آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد اسی لڑکپن کے بعد کا جو دور ہے وہ جوانی ہے۔ جوانی کے بھی 4 واقعات پیش نظر رکھنے ہوتی۔ جوانی کا پہلا عنوان یہ ہے خلف الفضول میں شرکت۔ خلف الفضول میں شرکت۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اس وقت، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 20 سال تھی، تو جوانی کے واقعات میں یہ بات آ گئی۔ اس میں آپ کی شرکت جو ہوئی، وہاں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو کوئی شخص مظلوم نہیں رہے گا۔ مکہ مکرمہ کے دائرے میں ہر مظلوم کی حمایت کریں گے ہم۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک۔ دوسرا واقعہ جوانی کا، شام کا دوسرا تجارتی سفر ہے۔ 25 سال کی عمر میں میسرہ نامی بزرگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر آپ کا یہ سفر ہوا تھا۔ اور تیسرا اہم واقعہ شادی اور اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ کی اولاد، یہ اولاد کا اہم مرحلہ۔ اور چوتھا اہم واقعہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں آپ کی شرکت۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور حجر اسود نصب کرنے کا اہم ترین واقعہ آپ کے ہاتھ سے جنگ سے ہٹ گیا اور امن کی طرف منتقل ہوا۔ حجر اسود کا نصب کرنا بڑا اہم حادثہ تھا کہ قومیں آپس میں لڑنے میں اور مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اتنا دانشمندانہ اور سمجھدار بھی کا حامل تھا کہ وہ جنگ کی کیفیت ختم ہو گئی اور لوگ امن کی طرف منتقل ہو گئے، اور فیصلہ بھی سنجیدگی کے ساتھ سب نے تسلیم کر لیا۔ یہ جوانی کے اہم واقعات میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مرحلہ جو بعثت سے قبل کا ہے، 4 حصوں میں تقسیم تھا: ولادت، بچپن، لڑکپن اور جوانی۔ ولادت سے متعلق 4 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، پیش گوئیاں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے اور کس خاندان میں پیدا ہوئے۔ خاندان کا والدہ محترمہ کی طرف سے جو نام تھا وہ بنو زہرہ قریشی ہے اور مکی ہے۔ والد محترم کی طرف سے بنو ہاشم، اور وہ بھی مکہ مکرمہ کے ہیں۔ پھر بچپن کی باتیں شروع ہو گئی تھی، تو بچپن میں حضانت اور رضاعت، نمبر 2 شق صدر کا واقعہ، نمبر 3 مدینہ منورہ کا سفر، نمبر 4 والدہ کی وفات اور دادا کی کفالت۔ پھر تیسرا حصہ زندگی کا شروع ہو جاتا ہے لڑکپن کا، چچا کی کفالت اور بکریاں چرانے کا اہم واقعہ۔ اس کے ضمن میں بہت سارے واقعات پھر آ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی شام کا سفر اور حربی فجار میں شرکت۔ پھر زندگی شروع ہو جاتی ہے جوانی کی، تو جوانی میں خلف الفضول میں آپ کی شرکت رہی۔ شام کا تجارتی سفر یہ دوسرا اہم واقعہ ہے۔ شادی تیسرا اہم واقعہ، اولاد اور شادی کا معاملہ، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں آپ کی شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حجر اسود خود نصب فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ نبوت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، تو نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی نبوت کے بعد کی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے کا نام ہے مکی دور،
جس کا معنی ہے اسلامی امت کی تاسیس کا زمانہ، اسلامی امت کی تاسیس کا زمانہ۔ آپ علیہ السلام نے اسلامی امت تشکیل دی ہے، اور مدنی دور، یہ جو مکی دور ہے اس کا عرصہ 13 سال ہے۔ دوسرا دور ہے مدنی دور، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست تشکیل دی ہے، ریاست الحکومت، اسلامی امت، اسلامی ریاست، اور اس کا عرصہ 10 سال ہے۔ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کے عرصے میں ریاست مدینہ عروج پر پہنچی تھی۔ 13 سال کی عمر میں اسلامی امت کے عروج کا زمانہ تھا، امت بن گئی اور خوب اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی، اور 10 سال کے عرصے میں پھر اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی اور دنیا کے لیے گویا چیلنج بن گئی، اور اس نے خدا کی نافرمانی کو ہلانا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے بتوں کو اس نے توڑنا شروع کیا، اور اپنے قدم عالم میں پوری دنیا میں جمانے شروع کیے، اور پیش قدمی شروع ہو گئی۔ یہ جو مکی دور ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پھر پہلا حصہ خفیہ دعوت کا ہے، خفیہ دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی، ہر حال میں دعوت نہیں دی، ہر وقت دعوت نہیں دی، ہر جگہ دعوت نہیں دی، خاص حالت میں، خاص آدمی کو، خاص وقت میں اور خاص ماحول میں آپ نے دعوت دی ہے۔ تو خفیہ دعوت کا یہ زمانہ 3 سال کا ہے۔ پھر اعلانیہ دعوت ہے اندرون مکہ، اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، یہ 7 سال رہی یہ دعوت۔ اور پھر اعلانیہ دعوت ہے بیرون مکہ، اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، یہ 3 سال رہی ہے۔ یہ 13 سال کا خلاصہ ہے۔ ہر ایک سے متعلق 4 چیزیں انشاءاللہ سامنے لائیں گے کہ آپ نے 3 سالوں میں خفیہ دعوت دی ہے، تو اس سے متعلق 4 باتیں۔ پھر اسی طرح آگے پھر جس وقت آپ نے اعلانیہ دعوت مکہ مکرمہ میں دی ہے اس سے متعلق 4 چیزیں، اور اعلانیہ دعوت بیرون مکہ سے متعلق 4 چیزیں انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گی۔ پھر آگے مدنی دور، اس میں اس میں بھی 3 باتیں ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں خطرات اور ان کا مقابلہ، کون کون سے خطرے درپیش تھے اور ان کا مقابلہ کس طرح آپ نے فرمایا۔ ان کا مقابلہ، یہ تقریباً 6 سال کا عرصہ اس پہ لگا۔ خطرات اور ان کا مقابلہ، پھر فتح کا آغاز اور اس کے اثرات، فتح کا آغاز فتوحات، فتح جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، نہ فتحنا لک فتحا مبینہ، اس کے اثرات جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں سامنے آ گئے۔ فتح کا آغاز 2 سال میں اس کے اثرات اور اس کے ثمرات سمیٹنے لگ گئے ہم، اور پھر فتح کی تکمیل، یہ 8 ہجری میں ہوئی فتح مکہ، 8 ہجری میں۔ اب ان سے متعلق بھی 4 باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ خطرات اور ان کا مقابلہ، اس سے متعلق 4 اہم باتیں، اور ساتھ ہی فتح کا آغاز اور اس کے اثرات نمایاں ہونے کے سے متعلق 4 باتیں، اور فتح کی تکمیل اور اس کے اثرات کیا پڑے اس سے متعلق 4 باتیں۔ آج وقت کم ملا ہمیں، الجھن رہی، وہ نیٹ کے مسائل کچھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرما دیں۔ تو ذہن میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ فرما دیں۔ کل انشاءاللہ میں وہ سیرت کا نقشہ بھی آپ کے سامنے بھیج دوں گا، اور اس سے متعلق مباحث سامنے آئیں گے تو نقشہ بھی آپ دیکھتے جائیں گے۔
کون سا واقعہ کہاں پیش آیا، جگہ کون سی ہے؟